بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو المعالی محمد بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت لوگوں کے بہت بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ یہ بھی لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کو اتنے بڑے مجمع سے باہر نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی۔ یہ پریشان ہو گئے اور پریشانی کی حالت میں آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس شان سے تشریف لائے کہ ممبر پر بھی آپ تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس بھی تشریف لے آئے، لیکن ان کے اس تشریف لاتے ہوئے کوئی اور شخص آپ کو نہ دیکھ سکا۔ آپ نے حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر اپنا رومال ان کے سر پر ڈال دیا۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک وسیع صحرا ہے جس میں ایک نہر کے پاس ایک درخت ہے۔ انہوں نے اس درخت پر اپنی چابیاں لٹکا دی اور رفع حاجت کے بعد نہر سے وضو کیا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سر کو سے رومال اٹھا لیا۔ اب انہوں نے دیکھا وہ بدستور آپ کی مجلس واعظ میں موجود ہیں اور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بدستور واعظ فرما رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ ممبر سے نیچے تشریف ہی نہیں لائے۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا تو ان کے جسم کے اعضاء پانی سے تر تھے اور رفع حاجت کی ضرورت بھی محسوس نہ رہی تھی، لیکن ان کو اپنی چابیاں نہ ملی۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ہمراہ عجم کے شہروں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بغداد سے چلتے ہوئے سفر کے مناظر طے کرتے ہوئے قافلے کو 14 دن ہو گئے تو قافلہ اسی صحرا میں جا پہنچا۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ وہی نہر ہے اور وہی درخت ہے جس پر چابیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ درخت کی طرف دیکھا تو ان کی چابیاں درخت سے لٹک رہی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی چابیاں لے لی۔ جب قافلہ واپس آیا تو حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے تمام واقعات بیان کریں، لیکن آپ نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا، ابو المعالی اس بات کا ذکر میری زندگی میں کسی سے نہ کرنا۔